الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اسلام کا نظام تجارت اس اہم عنوان پر منعقد اس کانفرنس کے آخری چند کلمات کے لیے میں آپ کے بیچ میں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم سب ایک مجلس ذکر میں شریک ہیں، جو مجلس ذکر اللہ کے فضل و توفیق سے اسلامک انفارمیشن سینٹر اور جامع مسجد اہل حدیث مومن پورہ کی طرف سے منعقد کی گئی ہے۔ یہ مجلس ذکر حلال و حرام تجارت کے اسلامی نظام اور اصول کے لیے برپا کی گئی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ذکر کی مجلسوں میں حلال و حرام کی باتیں ہوتی ہیں۔ خرید و فروخت میں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس کی باتیں ہوتی ہیں۔ روزے نماز کے مسائل پر بات ہوتی ہیں۔ حج اور اسی طرح دوسرے اسلام کے مسائل پر بات ہوتی ہیں۔ ایسی مجلسوں کو مجلس ذکر کہا جاتا ہے۔ یہ مجلس بھی اس اعتبار سے مجلس ذکر ہے، اور آپ جانتے ہیں ابھی بہت ساری تفصیلات ابھی بھی آپ نے سنی اور پہلے بھی آپ نے سنی ہیں کہ تجارت کے سلسلے میں بھی، خرید و فروخت کے مسئلے میں بھی ہمیں علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ایسی مجلسوں کو برپا کرنا، ایسی مجلسوں میں شرکت کرنا، یہ ایسے ہی ضروری ہے جیسے ہم کسی عقیدے کی مجلس میں شرکت کرتے ہیں، جیسے ہم کسی عبادت کے طریقے اور تعلیم کی مجلس میں شرکت کرتے ہیں، ایسے ہی ضروری ہے۔ سلف کہتے تھے کہ ہم تمہیں دنیا کے مسئلوں میں نہیں ضروری سمجھتے ہیں کہ تمہیں ہم بتائیں۔ انسان طبعی طور پر، فطری طور پر دنیا کے مسئلوں میں خود ہی بہت حریص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے، فکر مند ہوتا ہے۔ اس کو ابھارنے کی اور اس کو آمادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے دنیا کے مسئلوں کا وہ حصہ جو دین اور ہدایت پر مشتمل ہے، ان چیزوں سے آگاہ کرنے کی۔ تو اب جو تجارت ہے، تجارت بھی ایک مطلب ہے دینی بنیادوں پر ایک طرح سے عبادت کے مسئلے میں بھی آتا ہے۔ آپ دیکھیے تجارت کی بہت ساری تفصیلات ہیں، ان کو جاننا، ان کو برتنا، یہ بہت عظیم اجر کی چیز ہے۔ جیسا کہ بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے مجھ سے پہلے ہمارے معزز مہمان کی زبانی بھی سنا کہ جو سچا امانت دار تاجر ہوتا ہے وہ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یعنی امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ تجارت کرنا
یہ اتنی بڑی عبادت اور اتنے بڑے اجر کا مسئلہ ہے کہ اس کی بنیاد پر انبیاء کی رفاقت، انبیاء کا ساتھ اور صحبت ملے گی، اسی طرح صدیقین کی صحبت ملے گی، شہداء کی صحبت ملے گی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ تجارت کے مسائل کو، تجارت کے اصولوں کو، تجارت میں حلال و حرام چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ علماء کہتے ہیں مقاصد کا علم، کمائی کے جو سورسز ہیں، کمائی کے جو طریقے ہیں، ان کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، فرض ہے ان کا علم حاصل کرنا۔ اور بہت مشہور ہے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ وہ باقاعدہ ان کا آرڈر تھا کہ ہماری بازاروں میں وہ لوگ جو خرید و فروخت کے مسائل نہیں جانتے، اس کی سمجھ نہیں رکھتے، فقہ نہیں رکھتے، پابندی ہے ان کے اوپر کہ وہ خرید و فروخت نہیں کر سکتے، پابندی تھی۔ اور بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ کچھ تاجروں کو کوڑے بھی مارتے تھے۔ وہ اس لیے کوڑے مارتے تھے کہ انہیں تجارت کے میدان میں کام کرنا ہے، خرید و فروخت کرنا ہے، بازاروں سے نفع اور منفعتیں حاصل کرنی ہیں، تو خرید و فروخت کے وسائل کا بھی اور مسائل کا بھی ان کو علم ہونا چاہیے۔ اتنی تنبیہ اور اس طرح کی ہدایتیں ہوتی تھی۔ تو اسی سے دیکھیے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے مسائل تجارت کو جاننا کتنا ضروری ہے۔ مجالس الذکر جو ہے، ہمارے سلف کہتے تھے یہ ذکر کی مجلسیں، یہ ذکر کی مجلسوں میں حلال و حرام کی جو بات ہوتی ہے، خرید و فروخت کے مسائل کی جو بات ہوتی ہے، یہ ذکر کی مجلسیں ہیں اور ان کی بہت اہمیت ہے، ان کی بہت اہمیت ہے۔ اس لیے یہ مجلس بھی بہت اہم ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ اس مجلس کی اور اس کانفرنس کی کوششوں کو قبول فرمائے، ہم سب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ لیکن یہ ایک بات میں آخر میں اور کہوں گا، وہ یہ کہ کانفرنس کی بہت ساری تفصیلات تو میں نہیں سن سکا، نہ دیکھ سکا، لیکن ایک بات اور کہوں گا کہ ہم دنیاوی تجارت اور منفعتوں کے لیے اسلامی نقطۂ نظر سے، دنیاوی تجارت کے تعلق سے جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس کے مختلف موضوع اور پہلوؤں پر بات ہوئی ہے، جس کو ہمارے کانفرنس کے منتظمین اہل علم نے جو عنوانات طے کیے ہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز میں اس وقت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیاوی تجارت میں جو اصل اور کامیاب تجارت ہے، وہ کبھی بھی کسی اہل حدیث کو، سچے مسلمان کو، خالص عقیدہ اور منہج پر رہنے والے کو نہیں بولنا چاہیے۔ دنیاوی تجارت میں وہ جس طرح دین کے تمام مسائل میں، عقیدہ اور عبادات میں اپنا امتیاز رکھتا ہے کہ وہ دلیل اور سچائی کے ساتھ اس پر عمل کرتا ہے پوری کوشش کے ساتھ، ایسے وہ تجارت میں بھی، دنیاوی تجارت میں بھی عمل کرے، حلال و حرام کی جانکاری حاصل کرے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ سلف میں تو لوگ جب تجارتی سفر پر جاتے تھے تو کوئی نہ کوئی فقیہ اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ جہاں ہمیں ضرورت پڑے وہ مسئلہ بتا دے۔ تو بہر کے فقیر میں ایک منٹ کے لیے وہ بات جو میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ دنیاوی تجارت کے تعلق سے اسلام کا جو نظام ہے، اسلام کا جو اصول ہے، اس کو جاننا، اس کو سیکھنا، اس کو برتنا اپنے معاشرے میں ہم اہل حدیثوں کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ جب ہم ہر مسئلے میں اپنا امتیاز دلیلوں کے ساتھ، عمل کے ساتھ رکھتے ہیں تو تجارت میں بھی ہمارا امتیاز رہنا چاہیے۔ میں اپنے لیے، آپ سب کے لیے توفیق مانگتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ہی ممتاز معاملات اور تجارت کے میدان میں بھی بنائے رکھے جس طرح ہم دلیلوں اور اصولوں سے ممتاز مانے جاتے ہیں انصاف پسندوں کے ہاں۔ تو وہ آخری بات یہ کہ دنیاوی تجارت کے ساتھ جو اصل تجارت ہے، جو کامیاب تجارت ہے، جو اصل میں اسلامی تجارت ہے، وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والو، میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاتا ہوں جو تم کو دردناک عذاب سے بچانے والی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھو۔ یہ اصل اور کامیاب تجارت ہے۔ یہ تجارت اگر ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی تو ہم دنیا کے فائدوں اور ضروریات کی تکمیل کے لیے تجارت کرتے ہیں، لیکن اصل جو فائدہ اور کامیابی کا مسئلہ ہے، جنت کا ملنا، اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایمان باللہ، ایمان بالرسول کے اوپر۔ تو اگر وہ تجارت ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ گئی
تو ہم محروم ہو جائیں گے. جس کی برکت اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اس کی برکت یہ ہے کہ اس تجارت کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ایسی جنت تمہیں دے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہ پاکیزہ مقام اللہ تعالیٰ جنت کی شکل میں دے گا، جو پاکیزہ مقام تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حاصل ہوگا. اور اس اسلامی تجارت کی برکت یہ ہوگی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ فتح بھی نصیب فرمائے گا، یعنی دنیا بھی اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ دے گا اور آخرت میں جنت دے گا. تو دنیاوی تجارت میں اسلامی اصولوں کو برتنا یہ تو اہم ہے، لیکن اس سے بڑی چیز جو اصل تجارت ہے وہ کبھی ہم ایمان والوں اور ہم کبھی بھی سچے اسلام کے دعوے داروں کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین، دوبارہ دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین اس طرح کی کوششوں کو، اس طرح کی مجالس ذکر منعقد ہونے والی، منعقد کرنے والے ذمہ داروں کو اور کوشش کرنے والی تنظیموں کو، افراد کو اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور ہم سب کی اس حاضری کو رب العالمین باعث سعادت اور باعث مغفرت بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.